میرے بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے پتر۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے حضرت۔ یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تے شاہی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا، وہ کون ہے؟ جیلمی۔ وہ کون ہے؟ جیلمی۔ پہلا شیطان، دوجا، اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا۔ یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں حضرت۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا، کوئی مہینے ڈیڑھ بعد نہ دی پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا، میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا، وہ بھی پھڑکتا رہتا ہے حضرت۔ تو کوئی مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی، وہ پوچھل تے پیر رکھے، لو جی شاہ صاحب دی موجودگی میں پھر رکھ چڑھے جی جی۔ ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفدا ہے حضرت جی، چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے، کہاں غوث پاک، کہاں تو جیلمی کا جیلم کا کیڑا ہے۔ اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بید بھی اتنی ناپسند آئی، اتھیا ڈرایا، واستکبرا ہویا کرنا ہے وکانا من الکافرین، ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چھو حضرت۔ یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی۔ دیکھو نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے، کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں، اسی کہن رہے ہیں اوے چوڑیا آ، اوے جیلمی آ۔ وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ میں اصل چ نا من بہتا غصہ چڑھا، میں وہ کلپ ویکھیا عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا۔ جیلمی کتیا، وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی، میں دعا کرتا ہوں، اے جی پنجواں مارن آیا، سب ڈرا میں یہ انو مارن کوئی نہیں پہ گیا، جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے، اور مارنا بھی نہیں پتر انو کوئی بھی۔ اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے، اس چوہے نو پہلے ادھی رڈوں باہر کھڑنا ہے، اور انو سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر، جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینو بڑا عبور ہے، آج بول ذرا، ہیں کتا جیا نہ ہو۔ اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا۔ اچھا میرے بھائیو، آپ کی پرچیاں بھی میں کوشش کروں گا ڈسکس کروں، لیکن ایک اور کرنٹ افیئر جو میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی ڈسکس کر لوں اس سے پہلے کہ یہ معاملہ پرانا ہو جائے۔ وہ ہمارے مرشد پاک جو ہیں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آج کل بڑے جوش میں، آپ کو پتہ ہے، پھر سے وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور صرف گالیاں نکال رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہی طریقہ واردات جو اس مکتب فکر کا ہے، لوگوں کو گستاخ کہنا، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی اور بندہ میرے اوپر چڑھائیں۔ تو حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، جب بھی نام لیا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیا، اور جس طرح میں باقی علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سافٹ رویہ رکھا۔ صوفی آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں بیچارے، اور ٹھیک ہے ان کا ایک ذریعہ معاش ہے، لیکن اب ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے، ظاہر ہے جی میرے بھائی یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا، اس کی پوری ہسٹری ہمیں پتہ ہے، کیونکہ یہ جہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں نا، وہ وابڈا کالونی کی مسجد کے اندر، وہاں کے نمازی ان کے منہ سے میری تعریفیں سن سن کے اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو کے یہاں پہ آ چکے ہیں۔ تو یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا، اور آج ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں، یہ سب کچھ دین سے کمایا ہے۔ تو بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں، تو ساتھ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے 5000 کا نوٹ نکال کے ان کو دیا، اور انہوں نے وہ لے لیا اسی دوران۔ چلو بندہ تھوڑی شرم حیا کرتا، بعد میں لے لیتا،
کہ یار یہ وہ اصل میں وہ 5,000 کا انہوں نے فیول ڈالا تھا ان کے اندر کہ اور بول. ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ان کے بولنے سے دب جاؤں گا. جتنا یہ بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گا جواب میں, تاکہ عوام کو ایجوکیٹ کروں. آپ میں سے بھی بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے وسوسہ آئے کہ جی کیا ضرورت ہے ریبٹل کرنے کی. ریبٹل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت حق کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اگرچہ میں نے ان چیزوں کو پہلے کلیریفائی کیا ہوتا ہے, لیکن پھر ان کے بولنے کی برکت سے جب میں ریپیٹ کرتا ہوں نا, تو ایک تو دعوت حق کو جو نقصان ہونا ہے اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے, پلس جن لوگوں کو یہ اس دعوت حق کے خلاف ابھارتے ہیں ان کو اس جواب کی برکت سے سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے. ورنہ تو انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں نے کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا, کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا. اب یہ اکٹھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ایک ہی پیکج کے اندر ان کو جواب دے دیا جائے تو عوام الناس کے لیے کتنا فائدہ ہو جائے گا. یہ سلسلہ انہوں نے آلموسٹ 2018 کے اندر شروع کیا تھا, جب یہ ان کی پہلی وہ ویڈیو مشہور زمانہ آئی تھی کہ یہ کیا ہوا, ہاں تیری کتابیں, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ. ٹھیک ہے, اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی, اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. وہ اس وقت جو یہ ویڈیو آئی تھی نا, وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بلانا ہمیں بھی. ٹھیک ہے, اور اسے لائیو چلا, یہ سارا کچھ انہوں نے کہا تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اکیلے آ جائیں اور اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کوئی لانا ہے وہ لے آئیں, کوئی مولوی نہ ساتھ لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں, بات سمجھ لیں گے. مولوی تو بکا ہوا ہوتا ہے, چونکہ آپ نے خود کہا کبھی بلانا ہمیں بھی. اور اس ویڈیو میں بھی نئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتاؤں, ان کے قریبی نمازی جو ہمارے پاس ریورٹ ہو کے آ چکے ہیں, جو وقتاً فوقتاً ان کی مٹھی بھی گرم کرتے رہتے ہیں, ان کے تھرو میں نے پرسنل پچھلے 1 سال میں کئی میسیجز بھجوائے ہیں اور پھر فیڈ بیک لیا. انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی ہم اس بھائی صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا ادھر. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ہمارے پولیٹیشینز کرتے ہیں کہ کیمرے میں کوئی اور بیان دیتے ہیں اور کیمرے سے ہٹ کے اور باتیں کرتے ہیں. اب یہ کیمرے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلا, حالانکہ میں تو اتنے عرصے سے ان کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں, آپ پہ ہمیں اعتماد ہے. آپ سے پہلے ایک ہی بندہ تھا کراچی والا جسے ہم نے بلایا تھا, اور وہ بھی جس طریقے سے آئے اس طرح آپ نے نہیں آنا. آپ اتوار والے دن آئے, انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی, بیٹھ کے بات کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں, اور یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ویڈیوز میں سب کچھ اویلیبل ہے. لیکن چلیں, تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں
اور اس دوران جتنی دفعہ بھی انہوں نے للکارا، میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ آئیں اور اپنا مقدمہ رکھیں، ہم بھی آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. لیکن یہ صرف چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے، اور اس ویڈیو میں بھی ان کا سانس پھولا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی گالی ہے جو وہ نکال رہے ہیں مجھے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے چیخیں اور پھر میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اور ایک ایک بات کا علمی جواب انہیں دوں، بجائے یہ کہ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤں. میں نے تو کوئی الزام لگائے ہی نہیں، الزامات تو انہوں نے لگائے ہیں. سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ. بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ یہ قرآن، بخاری، مسلم، کیا یہ میری اور آپ کی کامن کتابیں نہیں ہیں؟ ہاں جی. اور کمرہ بھی یہ میرا نہیں ہے، تو کرائے پہ ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ تو بالکل میرے نہیں، سارے ہی آپ کے تھے. آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی. مصباحی صاحب یہ دیکھ لیں آپ. ہاں. اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بس نیچے کر لیں، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، پازیٹیو نہیں، نیگیٹو. ہاں. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقیوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے کہ انہیں نیگیٹو آپ نے تعارف کروایا. آپ سے مراد تمام ہمارے جو مخالفین ہیں. تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی دکھ کا اظہار کروں؟ مجھے آپ کی آخرت کے ساتھ پیار ہے. تو یہ کیمرہ ضرور ہمارا ہے، باقی یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے، کتابیں بھی ہماری کامن ہیں. لوگ تو ویسے ہی آپ کے تھے جو اللہ کے فضل سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں آ کر وہ مجھ سے نہیں جڑے بلکہ اس شخص سے جڑے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو ان کی حالیہ ویڈیوز 2-3 آئی ہیں، ان میں سے ایک ویڈیو جو ایک پیر صاحب کو ساتھ انہوں نے بٹھا کے بنائی ہے، اس ویڈیو کا میں کریٹیکل انالیسس کروں گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ انجینئرنگ کروں گا. میں نے اسے بڑی تسلی کے ساتھ سنا ہے تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے اس حوالے سے. تو ان کی جو وہ گفتگو ہے، بلکہ اقوال زرعی جو ہے، میں نے ان کو 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کیا کہ یہ 10 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. میں تو آپ کو پتا ہے، میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے نوٹس آج تک یونیورسٹی میں میرے چلتے ہیں. میں نوٹس اس وقت بھی بنانے کا عادی تھا، ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو لکھ کر. میرے بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی. او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے. تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے پتر. اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تشائی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے حضرت. یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تشائی کوئی نہیں. سب سے پہلے جس نے کہا بابا تشائی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا، وہ کون ہے؟ جیل میں. وہ کون ہے؟ جیل میں. پہلا شیطان، دوجا، اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا. یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا، کو مہینے 1.5 بعد نہ دی پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا. میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا، وہ بھی پھڑکتا رہتا ہے. تو کو مہینہ 1.5 لنگ گیا ہی، پوچھل تے پیر رکھے. لو جی شاہ صاحب دی موجودگی میں پھر رکھ چڑھیا جی. ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفتا ہے جی. چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے. کہاں غوث پاک، کہاں تو جیلمی کا جیلم کا کیڑا ہے. اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی ناپسند آئی، اتھیا ڈرایا، واستکبرا ہویا کرنا ہے وکانا من الکافرین. ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چھو حضرت. یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی. دیکھو نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں. اسی کہن دے ہیں اوے چوڑیا آ، اوے جیلمی آ. وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے. میں اصل چ نا من بہتا غصہ چڑھیا. میں وہ کلپ ویکھیا عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا. جیلمی کتیا
وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی ہے. اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی، میں دعا کرتا ہوں، اے جی پنجواں مارن آیا، سب ڈرا میں یہ مارن کوئی نہیں پہ گیا، جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں سی آنا ہے، اور مارنا بھی نہیں پتر ہے کوئی بھی. اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے، اس چوہے نو پہلے دی رڈوں باہر کڈنا ہے، اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر، جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینوں بڑا عبور ہے، آج بول ذرا، ہیں کتا جیا نہ ہو. اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا. یہ جو 10 علمی پوائنٹس ہیں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا جو انہوں نے ارشاد فرمائے، اور پھر ساتھ ساتھ ہر علمی پوائنٹ کا علمی جواب دوں گا بجائے کوئی جذباتی جواب دینے کے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے انہوں نے کہا کہ پیارے بچوں، وہ جو بچے وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اپنا درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، لیکن کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا. ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو تو بد عقیدہ سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی. اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں، یہ تو بد عقیدہ ہے، اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے. یہی کہیں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے. اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا. ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے. اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس تک مصباحی صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا، ہاں، کہ اپنی گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، نائی بدل لینا، درزی بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا، اور مصباحی صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا، تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا. تو یہ کہیں گے نہیں، اس کو تو بدلنا چاہیے. تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 2 چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا، بابے والے ہو، ہاں، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا، ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے، یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی الاسلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں. ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفا 110 ہجری 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. تو نبی الاسلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا. یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے، توحید کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی، ہم تو حجت الوداع پہ کھڑے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا۔ بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے۔ اچھا، ضمناً مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی، یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا، یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا، تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا، خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے، کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں۔ پاڑے بابے نے بھی عقیدے خراب نے، چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں صاحب اور سکر علی پارٹی، دیکھیں نا، جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے، اور 90 لاکھ تے بادی نہیں سی، جھوٹے ہو۔ 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1445 ہجری۔ اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے۔ آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں، 80% نان مسلم ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو۔ اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے، کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں، تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے یہ فاسق ہے، دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں۔ یہ ہمارا علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن، بخاری، مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ بغداد شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے، ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا۔ تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے، لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے۔ عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں۔ سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے، اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں، خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 10 پوائنٹس جو ہے نا، میں آپ کو بوانگے دول یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر پوائنٹ پہ میں 1 گھنٹہ فی البدی بول سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر وقت میں کور کروں تاکہ یہ سارے پوائنٹس کور ہو جائیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے۔ تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو، تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا۔ جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو۔
اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں, کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو 2 چھکے مار کے گئے نے تو اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ, عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے. استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جہمیہ لکھا ہے حنفیوں کو, اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے. تو 11ویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ 2 ہی ان کے بابے ہیں جی, انٹرنیشنل بابے, باقی تو سارے لوکل ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہے نا 2 ہی ہیں, اور میں ان دونوں کی عزت کرتا ہوں کتاب و سنت کی حدود کے اندر. نمبر 1 امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری, اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری. اور مزے کی بات, امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں, یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات, ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں, تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے, تو یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات, تمہارا پیران پیر تو حنبلی ہے, تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیران پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ, تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں, یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو فنافی شیخ ہیں, ہمارا شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونے بڑھا رہے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت الطالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا, وہ شیطان تھا, اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. چلے سارے انہوں نے اپنے بزرگ چھاڑ دیتے. یعنی فرعون, نمرود, ابو جہل سارے ان کے ہیں نا, ظاہر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا, دوسرا انجینئر ہے. تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا. یا تو یہ کہتا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے, پھر تو سمجھ آتی. اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا اور دوسرا یہ ہے جس نے بابے کا انکار کیا تھا. اب مجھے بتائیں, تیرے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابوں کو کمپیئر کر رہا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہم میں تو اختلاف ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا, اور خود نبیوں والی عزتیں اویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. شیطان نے تو وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تھا, اور پیغمبر کو تم بابا بنا کے پیش کر رہے ہو اپنا, اور تمہارے بابے تو وہ ہیں جو صوفیاء ہیں. پیغمبروں کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا؟ تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. بس جو کتابوں کے غدار ہیں, قرآن کے, سنت کے, بخاری کے, مسلم کے, وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. کیوں؟
بھائی ان کے بابوں نے عزتیں ویل کی تھیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم، چندے بٹورے تھے، خانقاہیں بنائی تھیں اور سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کا نام لے کے، لیکن انہوں نے بغداد میں، اجمیر میں، فلاں جگہ، فلاں شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں جا کے پھینکی ہیں، غداری کی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہمیں تو ان بابوں سے اختلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف چلانے والے ہیں۔ بابا آدم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، ان کے تو ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا۔ ہاں کتاباں بدل گیا نا، چھڑ دے کتاباں بدل گیا نے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو تمہارے مفتی حنیف قریشی صاحب اور باقی علماء مناظرے کرتے تھے، اور تیرا وہ چھوٹو بھی جس کا تو نام لے رہا ہے بار بار، وہ چھوٹو پیچھے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کے اوپر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ ہاں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا، میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی، اور میں کیا ہوں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اوے کمینے، آ تو کمینے ہی نکلے آئے، بالکل صحیح کہہ تو۔ شیطان بھی سچی بات کرے نا تصدیق کرنی چاہیے، بالکل تو ٹھیک ہے، کمینہ نکلے تو۔ آج کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں۔ اچھا کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ کل تک تو مناظرے کر رہے تھے، اور کل تک مناظرے چشتی رسول اللہ پہ ہو رہے تھے، اور آج انکار کر رہے ہیں۔ لیکن تھانوی رسول اللہ جو ہے نا وہ کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ ہاں وہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کسی اور کو اجازت ہم نہیں دیں گے، اندازہ کریں۔ اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی نام لے رہا تھا، خود پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس نے چشتی رسول اللہ کا حوالہ دیا نا تو انہوں نے کہا بھئی وہ چشتی رسول اللہ والی دلیل تم نہیں پیش کر سکتے، وہ بزرگوں کی شتیہات ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی چشتی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا، ان کو تو نہیں پتا تھا کتابیں چینج ہو گئی ہیں، کڈا وڈا پھکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، 100 سال نہیں پورے ہوئے، آج چل رہے ہیں نا 10 ستمبر 2023، 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے ہوئے۔ ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، ان کی ہینڈ ریٹن کتابیں گولڈا شریف میں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ بزرگوں کی شتیہات ہیں، یہ تم دلیل نہیں بنا سکتے، ہاں وہ بزرگ دلیل بنا سکتے تھے اس کو۔ تو ان کو تو نہیں پتا تھا تبدیل ہو گئی ہے، وہ تو مانتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلیٰ حضرت، ہائے ہائے اعلیٰ حضرت تسی گئے آئے جی، اعلیٰ حضرت نے تو چشتیہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے بزرگوں کی، نہیں سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی ایک بلنڈر ہو گیا، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے، اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا۔ اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا نا تھا۔ ہاں یہ دل دا حال جانتے نے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی انہوں نے نہیں پڑھا، ان کتابوں کی تعریف کی ہے۔ تو میرا خیال ہے مصباحی صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کن بابوں کا انکار کرتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں، ہاں اپنا بھی ایمان برباد کیا، اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا، اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا، اور نہ چاچی واپس لی ہے۔ ہاں کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی، چشتی چاچو تیری چاچی گئی۔ ہاں ہاں تسی میرے نبی نال ٹکر لئی ہے تو پھر دیکھ لو اللہ نے تواڈے تے کتنی بڑی بلا چھڑی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔
لے جا بابے تو اپنے. علمی پوائنٹ نمبر 4. وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو آئے دن کلپ بناتا ہوں نا تو انجینئر کو میں مخصوص جگہ کے اوپر مرچیں لگانا چاہتا ہوں. اور یہ جملے اس نے بار بار اس میں ریپیٹ کیے ہیں. مجھے بتائیں مجھے کون سی مرچیں لگیں گی؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا یہ مرچیں مجھے لگتی ہیں یہ باتیں سن کے, تو یہ تو پھر میرے ایمان کی دلیل ہے کہ جب تم ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کا ذکر کرو گے تو ظاہر ہے کہ مجھے تو دل میں تکلیف ہوگی کہ تم ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو. تو یہ تو میرے ایمان کی علامت ہے کہ مجھے تکلیف ہو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں 2 طرح کے وائزین ہوتے ہیں, ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں, تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے نے او اس تو بڑے کہانی باز نے. ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے میں, میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. ہاں جی گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے. باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, اور یہ دیوبند والا. ہاں اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہاں جی یہ وہ والا ہے. تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں کس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں, کیمیائے سعادت, مکاشفت القلوب, کشف المحجوب, غنیت الطالبین, یہ پڑھ لی ہوئی تھی. تو یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے, یہ مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5, وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ غوث پاک پہ بھونکتا رہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں, کبھی ساتھ المتوفا 561 ہجری بولتا ہوں. ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم 11ویں ان کے نام کی کھا رہے ہو, اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا. تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا, بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا, میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے, یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے. آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ
عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی ہے اور چندے ہتھیائے ہیں، ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے۔ مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشدی تار آپ کے خود، پیارے باپا جانی، جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی۔ ان کا ایک جو غلام تھا، اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے، کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا۔ اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں؟ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل نہ حق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے۔ اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے، تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا۔ اور دیکھیں وہ مرید بےچارہ پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا، وہ بےچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا۔ ہاں، یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں، اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ؟ ہائے ہائے، کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی، کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے۔ تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا۔ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا، 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا، نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا، 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس، ڈانٹا نہیں کبھی بھی، کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں، بالکل بچوں کی طرح پیار کیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے ایک جھوٹا قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ گولڈا شریف میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے۔ استغفر اللہ،
اندازہ کریں, کیا حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ تو سرکار خلفۂ راشدین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تشاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. اچھا, یہ جو اس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے جی بابے تشاہی کوئی نہیں, یہ ایبسولوٹ جملہ ہے. کمپیرزن کرواتا ہوں, تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث, کتب, ابدال, وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے, یہ کہتے تھے نا, کہانیاں کراتے تھے نا, اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک؟ ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کریں جو کلمہ گو ہے. چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے, تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے پہ, اہل بیت کے مقابلے پہ تمہارے بابے شاہی کوئی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے نہیں, وہ تو ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شاہ کوئی نہیں ہے. دیکھا کتنے گیا میرا دماغ. اور یہ کہانی خود ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے, تاریخ ابن کثیر میں بھی. یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آ رہی کہانی, یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, بس کسی کو جوش آیا اس نے کہہ دیا. تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. یہ تو صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ کرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو اڈے غوث, کتب, ابدال تھے, شاہی کوئی نہیں. ہاں, خود ہی کہتے تھے نا, اس کو شعر کہہ لو. میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو فوراً گستاخی لگتی ہے. سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہے ہو اور عقیدہ فخریہ پیش کرتے رہے ہو. تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں, گستاخیاں تم خود کرواتے ہو. اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے, نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں, بہاول حق نقشبند, ہاں, وہ بخارے سے چل پڑے, ہاں, مریدنی مینارے سے چل پڑی, ہاں جی, اور کیچ کر کے اتار دیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. پکڑ کر اتارا. یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے, پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. اندازہ کریں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا, اور ان کے پیر مریدنیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ. تو اب مجھے بتائیں یہ بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آگے, یہ منارے سے اس کو پھینکا گیا, وہ بخارے سے چل پڑے. اللہ کے بندو صحیح مسلم شریف کھولو. بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے, چوراہے پہ کھڑے تھے, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اللہ کے حضور کی نیکی لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے
مدینہ شریف نبی علیہ السلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے. نبی علیہ السلام نے انہیں کیوں نہیں مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا, جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے مینارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا تو تم اڑ کے آ جایا کرو, جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا. پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ کرام جیسا, اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, جھوٹ مار رہے ہو تسی, کوڑ مار دے پہ ہو. اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے, حج کے لیے, ہاں, اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا, جی فلاں بندرگاہ آئے گی, پھر فلاں آئے گی, پھر فلاں آئے گی, اتنی دیر لگے گی, تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, عصر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے گھر, میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا, جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی حدیدہ, پھر کون سی آئے گی عدن, پھر کون سی آئے گی. میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, وہاں اس نے روکنا تھا, وہ بھی نہیں رکا, ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی, یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو, اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا, وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا. پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے. بنو سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہو, ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے, مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے. صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے, اور تمہارے بابے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں. اور جی تخت بلقیس بھی آ گئے, اور چھاڑ دو تخت بلقیس آ گیا سی, پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی. ہاں, تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن میں, اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو, میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا, اور ٹائم قیامت تک جائے. جھوٹ تو نہ بولو, کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. اور تمہارے جو باپا جانی ہے اس کے بھی مرشدی اطار ہے نا, وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سر السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زہر کی نماز کا وقت تھا اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی. اندازہ کرو زہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے, اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا.
ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاف کر لیا. اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا, عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا, بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا, ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی. اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے. تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا, تم خود کرواتے ہو. جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, ہاں درخت, اس کے پتے, اس کے تنے, جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان دیا, اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم, ہری اوم, ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. اب وہ واقعہ اگر کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو, واللہ عالم انہوں نے لکھا نہیں لکھا, انہوں نے بھی لکھا, تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا, لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے, تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے دشاہی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ, بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں, تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا. وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا, محنت سے کمایا ہوا تھا. اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے. ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا. اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے, اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے. تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں, رسول ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا, اللہ چاہے گا تو ہوگا, کہ اس کا سونے کا گھر ہو, تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار. اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے, کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے, یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے. تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین بنا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے جی ابو الحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین عطار نے نقل کیا, جی وہ خواب میں آگے محمود غزنوی کے
सोमनाथ पे आखिरी हमले के वक्त उसने वो जुब्बा लेके दुआ की थी, अंदाजा करो। बाबा जी नाराज, बाबा जी। हाँ, हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? बाबा जी ने क्या कि तूने तो मेरे कुर्ते की कीमत ही बड़ी कम लगाई है। अगर तू ये जुब्बा उठा के ये कहता ना कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर नहीं होगा तो ये दुआ कबूल हो जाती। हमारा मासूमाना सवाल है कि नबी इस्लाम तो कुर्ता मुबारक पहन के जब मदीने की गलियों में और मक्के की गलियों में जाते थे तो लोग तकलीफ देते थे मक्का शरीफ में, ताइफ में। आपको देखकर, आपके कुर्ते को देखकर तो सारे का सारा मक्का और मदीना तो मुसलमान नहीं हुआ, आपकी तबलीग से हुआ है। और तुम कह रहे हो कि बाबे के कुर्ते से ये हो जाना था। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, अस्मा बिनते अबी बकर ने नबी इस्लाम की वफात के बाद एक काला जुब्बा, किसरवानी त्यालसी, पर्शियन अंपायर का जुब्बा, वो काला ही होता था जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, वो निकाला और कहा ये नबी इस्लाम का कुर्ता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पहना करते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के तौर पर पिलाते हैं। नबी इस्लाम का कुर्ता शिफा देता है अल्लाह के इज़्न से, लेकिन सहाबा इकराम ने जंग कादसिया और यरमूक में नबी का कुर्ता नहीं पेश किया कि जितने यहां पे रोमन अंपायर के लोग हैं सारे के सारे मुसलमान हो जाएं इसकी बरकत से। तो तेरे बाबे का कुर्ता इतना बड़ा किथों हो गया? कहानियां करवाना है? कहते जी नबी के साथ क्यों कंपेयर करवाते हो? इसलिए कि हमारा नबी वो है जिसकी कब्र मदीने में, हमने कलमा उसका पढ़ा हुआ है ना। तुम्हारा नबी कौन है वो बताओ? कहीं वो तो नहीं है जिसने कहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, बायजीद बुस्तामी? हाँ, और तुम्हारे मौलवी दिफा कर रहे हैं कि अल्लाह बोल रहा था उनके मुंह से, और अल्लाह तो नबी के मुंह से नहीं बोलता। वहां में भी आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो उनको वही की जाती है। और तू हर वक्त बायजीद फकरे जुनैदो बायजीद, ये वो शेर पढ़ता रहता है डॉक्टर इकबाल के। भाई हमें ये इख्तलाफ है, क्यों उसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। क़यामत के दिन का झंडा तो हमारे नबी इस्लाम के पास होगा। हाँ, और ये डिफेंड करते हैं इसको। तो भाई अगर बुजुर्गों की इज्जत करवानी है, इनका ईमान बचाना है, तो इन सारे वाकयात को झूठ कह दो, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। यजीदी पार्टी, हाँ अभी वो मुफ्ती साहब से निकल गया ना, हम तो अपने कुत्तों के नाम भी यजीद ना रखें। हाय, तू अपने कुत्ते का नाम यजीद ना रखें ते तेरा बाबा बायजीद बुस्तामी और अपने पुत्र का नाम यजीद रखे, अपनी कुनियत अबू यजीद रखे। किधर दिमाग गया मेरा? और देखें इनके मुंह से कैसी बात अल्लाह ने निकलवा दी है कि हम तो अपने कुत्तों के नाम भी ना रखें। और बायजीद बुस्तामी के बारे में इनका दावा है कि वो इमाम जाफर सादिक का मुरीद था, और वो भी कब्र पे। ओए इमाम जाफर के मानने वाले आज अपने बच्चों के नाम यजीद ना रखें। जो डायरेक्ट मुरीद था उसने कैसे अबू यजीद अपनी कुनियत रख ली? और देख लो तुम्हारा ये इमाम बायजीद बुस्तामी 261 हिजरी में फौत हुआ है, इसकी कुनियत है अबू यजीद। और हमारा इमाम भी 261 हिजरी में फौत हुआ है, उसकी कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। फिर फर्क देख लो। फिर ये हमारा इमाम मुस्लिम लेके आया सही मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफात करूंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। इमाम मुस्लिम ही लेके आए अबुल हुसैन मुस्लिम सही मुस्लिम में कि सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा। दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद। तो वो कहेगा मुझे हुक्म भी यही था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलेगा। तो देख लिया फर्क। फिर नहीं जी जायज ते है ना और रहो ना, हाँ रहो अपने बच्चों के नाम यजीद।
تاکہ تمہارے بچے جب اسکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید دا ابا آ گیا. ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے دماغ میں ڈرل کرتی ہیں. دنیا میں بخاری مسلم تو 1200 سال سے تھی، قرآن 1400 سال سے تھا، چینج کیوں نہیں آ رہی تھی؟ انہوں نے چک ہی نہیں سی کسی نے وڈیا میرے ورگا. ہاں، لوگ ان کے ساتھ بےچارے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے. ان کو ان کی زبان میں بتانا ہے. یہ ہے جس کو قرآن میں حکم دیا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے مجادلہ کرو. یہ اس کو میں نے نام دیا انجینئر کی ڈاکٹرن. ہاں، یہ میری ڈاکٹرن ہے. میں ڈاکٹر بھی ہاں، انجینئر بھی ہاں تے سرجن بھی ہاں. ہاں، جتھے چیرے دی ضرورت پیندی ہے چیرا بھی لانا اللہ دے فضل نال، اور بیہوش بھی نہیں کرتا. ہاں، خیر اس ٹاپک پہ تو بہت بولا جا سکتا تھا، میں اسی پہ اس کو چھوڑتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 6، یہ تو سب سے سخت جملہ تھا اس پوری ویڈیو میں. وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو کافر تھا نا وہ شیطان تھا، اور یہ بھی وہی کافر ہے. ایک کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا میرے لیے. آپ اندازہ کریں، ہم ان لوگوں کو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کے امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. ہم تمام اختلافات کے باوجود ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل، اپنی کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ انہی کو دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں کافر اور شیطان کے ساتھ ملا رہے ہیں. اندازہ کریں. چلیں، اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپس کے جو اختلافات تھے فرقوں کے وہ بھلا دیے ہیں. شیطان کے بعد سیدھے میرے اوپر آگے چڑھ رہے ہیں. اندازہ کریں. اور ان کے بڑوں کی بھی یہی سنت رہی ہے. خود اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ جو وہابی ہیں، اور ساتھ پھر اس نے مینشن کیا کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، رافضی، قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. نیچری یعنی سر سید احمد خان کے ماننے والے لوگ جو نیچر میں بلیو کرنے والے ہیں، ان ساروں کے ذبیحے کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا، اور یہ چھاپی کس نے؟ باپا جانی نے کتاب چھاپی ہے، دعوت اسلامی والوں نے احکام شریعت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارے بعد کڑوے کڑوے بھائی بن گئے ہیں. انہوں نے یہ کتاب چھاپی بھی ہے. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہابی، خواہ وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے، ذبیحہ مردار رہے گا، یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، یہود و نصارہ نال یاریاں نے سانو کہنا نہیں، یہود و نصارہ دا ایجنٹ. ہاں، پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کے پہلے حصے کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے خود پروف ریڈنگ کی ہوئی ہے اس کی، اور اس کی شان میں ایک قطعہ بھی لکھا ہے، اور یہ جمع ان کے بیٹے نے کیا ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری، جو 1981 میں فوت ہوئے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے، بیٹا ان کا 1981 میں فوت ہوا، مصطفیٰ رضا خان نوری، جس کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے، اور پہلے حصے کی پروف ریڈنگ اعلیٰ حضرت نے خود کی، اور پہلے حصے میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ میرے ابا جان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. ان کی تو اپنی نہیں ہو رہی ہے تو تمہاری کہاں سے ہوگی. پھر پوچھا گیا کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جواب اعلیٰ حضرت نے کمال دیا. وہ کہتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی ڈائریکٹ کافر لکھا. لہذا یہ مصباحی صاحب نے اگر مجھے کافر کہا ہے نا، تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے. ہم صرف کفریہ عبارتوں میں بولتے ہیں، بابوں میں فتویٰ نہیں دیتے، بابوں کی کتابوں میں دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی ہم نے علمی غلطی پکڑی ہے. یہ کفار کی مساجد نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت گاہیں، کیونکہ کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے. ٹیکنیکل غلطی ہے. اور کافر ڈائریکٹ ان کو کہا، وہابیہ کو، دیوبند اور اہل حدیث کو. اور تیسرا سوال ہوا کہ جب یہ اذان دے رہے ہو، تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہے. البتہ اللہ کا نام آئے یا نبی علیہ السلام کا نام آئے تو تم عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو.
باقی اذان بھی انہاں دی باطل تے نماز بھی باطل. تو جن بزرگوں کے تم ماننے والے ہو وہ یہی کچھ کرتے تھے, لہذا یہ اسی کا فیض ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو ڈائریکٹ کافر کہا. اور میرا کفر بیان نہیں کیا کہ بھئی کیا میں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تمہارے بزرگوں کی طرح؟ کیا میں نے تمہارے بزرگوں کی طرح یہ کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی الاسلام اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ ہاں, میں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7, وہی پرانی رٹ کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھوں گا تو مجھے دیکھ کے ان کے اوپر کوئی علم کی کوئی نئی راہیں کھل جائیں گی جو یہ جواب آ جائے گا میرے سامنے بیٹھنے سے جواب. بھائی میں یہ تو اتنے عرصے سے تمہارے سارے بڑوں کو بتا رہا ہوں گستاخانہ عبارتیں, نجی محفلوں میں وہ مانتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں جو یہ کہہ رہا ہے, لیکن اوپر آ کے کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے. تو مجھے بٹھا کے تمہیں کیا ملنا ہے؟ لیکن چونکہ میں نے پہلے دن سے صرف آپ کے لیے بات کی تھی مصباحی صاحب, آپ اکیلے خود بتاتے ہیں میں تو اکیلا ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہوں, یہ انجینئر کو اتنا ڈر اسی لیے ہے کہ یہ کرتا ہے. بھائی مجھے تو چھوڑ دو, باپا جانی اکیلا کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے سب سے بڑا گستاخ باپا جانی ہے؟ تو کہیں گے نہیں ان کو لائف تھریٹ ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتے. کیوں لائف تھریٹ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آیا نا دار تلے ہن کیوں رکھے اس باڈی گارڈ؟ کتنے گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ کہانیاں کراندے رہے ہو. اچھا یہ کہتا ہے میں اکیلا آتا ہوں تو ٹھیک ہے بھائی آ جا, بھائی باڈی گارڈ بھی لے اکیلا آ کے بات کر لے, ٹھیک ہے. اور تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار, ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں, یہ ساری بہاریں میمز کی تیری وجہ سے ہیں یار. ہاں ورنہ میرا یہ دعویٰ تمام علماء کے لیے ہے ایکسکلوڈنگ مصباحی صاحب کہ جب تک تمہارے بڑے ویڈیو بنا کے نہیں دیتے, یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے, یہ کہتے ہیں مفتی منیب کو بٹھاؤ. میں نے نہیں کہا تھا مفتی منیب کو بٹھاؤ, میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے تو لاکھوں کی تعداد میں ختم نہیں ہوں گے تو اپنا بڑا ہی ایک دفعہ لانچ کرو, ورنہ میں ایک سے بات کروں گا کہیں گے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. یا اگر چھوٹا بھی لانچ کرنا ہے تو مفتی منیب سے ویڈیو بنوا لو کہ اس چھوٹے کی ہار میری ہار, اس کی جیت میری جیت ہے, تو میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. اس سے زیادہ کیا آفر دے سکتا تھا؟ اور مصباحی صاحب آپ کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے, آپ آ جائیں بس, ہاں لیکن اتوار کے علاوہ نہیں آنا, اتوار والے دن آنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس تو میں نے 12 بندے بھیجے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں ادھر جانا, میں نے نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا, تو پھر ویڈیو میں آ کے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا, میرے ساتھ نہیں بیٹھتا, صرف تماشا لگانے کے لیے. اور یہ بھی مجھے شوق نہیں ہے چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کبھی وسوسہ آتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا, یا ان کے ماننے والے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ سامنے بیٹھتا ہے کیوں نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت کے دلائل اگر اتنے محکم ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرے. تو بھائی صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ علماء نے بیعت کی ہوئی ہے, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں بیٹھ نہیں سکتا ان کے ساتھ. تو بہتر یہی ہے کہ ایک بڑا لانچ کرو, مفتی منیب کو, مفتی تقی عثمانی کو, ساجد میر کو, ساجد نقوی کو, اور یہ بھی تمہارے کہنے کے اوپر, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں انہیں اوپر بٹھاؤں گا, خود قدموں میں بیٹھوں گا. عقیدہ توحید پہ بات کرو, گستاخانہ عبارتوں میں بات کرو, ختم نبوت کے اوپر بات کرو. اور یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. مجھے بتائیں کون ہے جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ یہ تو تم کسی مسلمان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے اس کے اوپر, میرے ساتھ بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن پھر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ تمہارے فرقوں کے بڑے تم نے بنائے ہوئے ان کو لے کے آؤ, یا چھوٹو کو لانچ کرنا ہے تو ٹھیک ہے بڑے سے ویڈیو بنواؤ, ادروائز تو میں ایک سے بات کروں گا. آپ نے دیکھ ہی لیا وہ اشرف جلالی صاحب نے کہا ہے یہ کالا کوا پنڈی کا, ہاں, اور یہ اس کو کیا مانتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے. کیا سعد رضوی صاحب کو اشرف جلالی نے مان لیا ہوا ہے؟ اس نے تو کہا یہ برائلر رضوی ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے. صرف ایک مفتی منیب ہے ان کا جس کے اوپر سارے متفق ہیں, اور مفتی منیب صاحب کبھی بھی نہیں تیار ہوں گے. انہیں پتا ہے کہ ان باتوں کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے. چلیں آن لائن بھی ہو سکتا ہے, میں تو ہفتے میں 5 دن آن لائن بھی ہوتا ہوں. آن لائن کو کرنا چاہتا ہے. اور یہ میرے کلپ کاٹتے ہیں, یہ چیلنج کرتا ہے مفتیوں کو. میں نہیں چیلنج کرتا یار, میں نے ریبٹل کیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں تو وہ جواب میں کہتا ہوں. میں تو پہلے دن سے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کسی سے منازعہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
وہ پیچھے میرا وہ سارا کے سارا لگا ہوا 2017-18 کا، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اسٹامپ پیپر کے اوپر باقاعدہ. اور میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ اگر مناظروں کا کوئی فائدہ ہوتا تو یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے کیوں اٹھتے؟ ہر مناظرے کے اینڈ پہ کافر کافر کہہ کے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانے ہوئے ہو تو مجھے بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ ہونا تو چاہیے پہلے آپس میں میچ کھیلو، جو فائنل میں پہنچے اس کا فائنل میرے ساتھ کروا لو. یہ ڈیمانڈ کیا غلط ہے؟ اور یہ بھی ان کی ڈیمانڈ کے اوپر. تو یہ کہنا بار بار بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے مصباحی صاحب آپ آ سکتے ہیں، اتوار والے دن تشریف لے آئیں. آپ کے پاس میں نے بندے بھی بھیجے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے نمازی ہیں، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے یہاں لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا اعتماد ہے ان لوگوں کے اوپر کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں. اور میں نے 12 ان کے پاس بندے مختلف بھیجے ہیں جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹ تھے. اصل میں انہی اسٹوڈنٹس کے ریورٹ ہونے کا انہیں غم ہے جو چیختے ہیں میرے اوپر. جنہیں مولوی چیختے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مولوی کو چیخ رہا ہے. بھائی ہر ایک دا کوئی 2-4 نمازی تھے اور رشتہ دار تھے اس پاسے لگ گئے ہوئے نا، تو کیوں نہ چیخن؟ تو یہ ریئل ٹائم آپ کے پاس ایک سمجھ لیں ایک فیڈ بیک آ رہا ہے کہ دعوت الحمدللہ کتنی طاقت رکھتی ہے جو سچائی کی دعوت ہوتی ہے الحمدللہ. اور اس پہ میں اکثر وہ بات بھی کرتا ہوں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا صرف ایک تکبر کا جملہ بولنے کی وجہ سے کہ ہم بدر میں کم تھے تو غالب آئے، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے. صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اپنے خچر پہ سوار ہو کر، اور وہ 80 بندے آپ کے ساتھ تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور آپ نے ایک مٹھی یوں بھری مٹی کی کنکریوں کی ان کی طرف پھینکی، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے معجزے کی برکت سے. تو آج ان کا کام نہیں ہے کہ مفتی منیب صاحب سامنے آئے ان کو ہی خوش کرنے کے لیے آ جائے کہ میں ہوں مفتی منیب اس میں کوئی شک نہیں، بریلویوں کا امام، نکل انجینئر کدھر ہے تو، ہاں میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام. تو یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، میری کوئی خواہش نہیں، سیدھی سی بات ہے. اور جن کی ویورشپ اپنی سینکڑوں میں ہے، میری تصویر لگائیں تو ہزاروں میں پہنچتی ہے، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کیا خواہش ہوگی؟ صرف یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی دلیل ہے. خود تو یہ آپ کو بتاتے ہیں جب غلام احمد قادیانی دجال آیا تھا تو ہمارے بڑے علماء پیر میر علی شاہ صاحب اور ثناء اللہ امرتسری اور بڑے بڑے علماء سامنے آئے تھے، اور مجھے یہ اس دجال کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب بڑا تمہارے مر گئے ہیں، نکالو نا ان کو باہر. ویسے تو قبروں سے باہر نکلنے چاہیے کیونکہ تمہارے تو بزرگ زندہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو باہر پھر رہے ہیں زندہ لاشیں علمی طور پہ، ان لاشوں کے اندر ہی کوئی آپ کوئی نئی روح پھونکے تو ان کو سامنے علمی طور پر لے آؤ، لیکن بڑوں کو، بچوں سے نہیں بات ہوگی. علمی پوائنٹ نمبر 8 کہتے ہیں یہ 5 دفعہ جو اس کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے نا، یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے، کوئی اٹیمپٹ اس کے اوپر نہیں ہوئی. اور پھر کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بندہ صحیح ہماری طرف سے گیا ہوتا تو وہ کامیاب ہی واپس آتا. یہ دلیل بنائی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کیسا یہ بیوقوف ہے کہ کیمرے کے اندر آ کے کس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر ساتھ ہی لیپا پوتی کرتا ہے نہیں ہم صرف علمی اختلاف کریں گے. ایک طرف یہ کہہ رہے کہ جی ہماری طرف سے کوئی بندہ گیا ہوتا تو پھر وہ کامیاب ہی واپس آتا. اور بھائی یہ اگر ڈرامہ بازی ہوتی تو یہ 5 کیسز میں FIR کٹی ہوئی ہیں، قانوناً ہم معاملات کو لے کے چلے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ ہیں. وہ تو میں نے یہ آخری ایک ویڈیو، چونکہ اس کے ماں باپ نے بھی آ کے یہاں کلیم کیا تھا کہ جی وہ بچہ تو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، سننے گیا تھا، آپ دیکھو کیسے ہیں یار، یہ فوراً مکر جاتے ہیں. تو مجبوراً میں نے ان کو کہا کہ اس کی تو ویڈیو ریلیز کرو. ویسے تو ادھر 300-400 بندے موجود تھے، وہ ہم نے مجبوراً وہ ویڈیو ریلیز کی. پرانی بھی ہمارے پاس ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں ساری. اب تمہیں میں ایک بات کروں گا بری لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے. تمہارا بڑا جو تھا نا وہ بھی اسی طریقے سے تھا. پوری قوم کو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے غازی علم الدین کے بارے میں. اس کی وہ پوری کی پوری جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے نا وہ BBC نے پرنٹ کر دی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے آپ نکلوا سکتے ہیں. اس نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا تھا جس کے اوپر سارے غازی انہوں نے پالے ہوئے ہیں. اس سے پوچھا گیا تو نے چھری خریدی؟ وہ کہتا ہے نہیں میں تو سبزی لینے گیا ہوا تھا.
ہاں ادھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے جنازے میں آگے تھے. جب تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں. آپ کو کہانی کرائی ہے جی, وہ محمد علی جناح ان کے وکیل تھے, انہوں نے کہا تو ایک دفعہ انکار کر دے تو میں تجھے چھڑوا لوں گا. اس نے تو پورے کا پورا انکار کیا, وہ پورا پرچہ پرنٹ ہوا ہے بھائی, آفیشیل ڈاکومنٹ ہے. اس کو تو چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان سب نے صحت جرم سے انکار کیا ہے. یہاں پرچے اور رجسٹروں پہ لکھ کے لاتے ہیں غازی, اور کورٹ میں جا کے کہتے ہیں ہم تو وہاں آئے نہیں تھے. سارا عشق رسول نکل جاتا ہے. حوالات کی ہوا لگتی ہے نا جب, تو سارے کا سارا ان کا خمار اپنے ٹھکانے پہ آ جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے جی اس نے خام خواہ جو ہے نا وہ ایک بہانہ کیا ہوا ہے. تو اب اس کا جواب میں اس کو کیا دوں, سوائے اس کے کہ تمہارے باپا جانی پہ بھی جب 1995 میں مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو 5-6 بندے ساتھ اس کے شہید ہو گئے تھے. تو تمہارے پاپا جانی نے بھی سارا فراڈ کر کے 6 بندے اپنے ساتھ مروائے تھے. تو اس طریقے سے یعنی یہ بات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا, یہ ایک بلو دی بیلٹ کرنے والی بات تھی. علمی پوائنٹ نمبر 9, سیکنڈ لاسٹ. وہ کہتا ہے جی مجھے آج غصہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کے اوپر بھونکا ہے, تو میں نے اس کا کلپ دیکھا ہے, تو اور وہ پوری تقریر میں اس نے بھونک کے نہیں بتایا کہ میں نے کون سی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہے. جاؤ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھو, سیدہ عائشہ کی شان میں لیکچر سارے میرے ہیں. میرے اوپر الزام لگاتے ہو, توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلی حضرت نے, اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی, جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں. جب اس سے ملفوظات اعلی حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے, تو تمہارے اعلی حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں, حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. تمہارے اعلی حضرت نے تو یہ لکھا تھا. گستاخ تو وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے. انہیں شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, میری طرف کوئی ایسی بات نہ منسوب کرنا جو میں نے نہیں فرمائی, ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لینا. یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر بیویاں پیش کی جا رہی ہیں؟ نعوذ باللہ. وہ آخرت کی زندگی ہے, اور جو جنت میں بھی بیویاں پیش ہوں گی وہ جنت وہ ہے جو قیامت کے بعد والی جنت ہے, اس جنت کا ذکر نہیں ہے. دوسری طرف ہماری ماں, ان کی شرم و حیا کا یہ لیول تھا کہ مسند احمد میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا, تو میں بغیر پردے کے بھی اس کمرے میں چلی جاتی تھی. جب سے حضرت عمر دفن ہوئے ہیں نا, تو میں اب اس قبروں والے پورشن کے اندر بغیر پردے کے نہیں جاتی, کیونکہ پہلے تو میرے خاوند اور میرے والد تھے, اور عمر نامحرم ہے میرے لیے. وہ ماں والا رشتہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہاں ماں والے رشتے میں پردہ بھی ہے. ہماری ماں کی تو حیا کا یہ لیول ہے. اسی عائشہ صدیقہ کے سامنے تم یہ تمہارا یہ زرقانی اور اس کا ماننے والا تمہارا اعلی حضرت اور اس کا ماننے والا باپا جانی اور باپا جانی کا مرید تو یہ جرت کرے گا کہ اما عائشہ کے سامنے کہے کہ اما عائشہ یہ جس قبر کے پاس آپ جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ شباشی فرماتے ہیں. باتیں ہمیں کرتے ہو تم لوگ. اور اسی جملے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بریلوی چھوڑی ہے, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. پہلی چیز جس نے مجھے سٹرائک کیا تھا یہ شباشی والی عبارت تھی, یہ میری ہدایت کا بھی سبب بنی. جی اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول ہیں, یہ عشق رسول ہے. تمہارا کیا لینا دینا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ؟ تم لوگ تو غدار ہو. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات بیان کی ہوئی ہے, پیورلی علمی ڈسکشنز کی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو یہ توہین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے. کیا اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام جنگوں میں حق پر تھے, اور ان کے جو مخالفین تھے وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے,
پولیٹیکلی، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہونے والے. اور یہ باغی کا لفظ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہی عمار، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812، مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو سیدنا علی کے مخالفین جتنے تھے جنہوں نے قصاص عثمان کو بنیاد بنایا، خواہ وہ اہل جمل ہو اہل صفین ہو، پولیٹیکلی حضرت علی کی حکومت کے وہ باغی تھے. ہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ان میں ہے وہ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب یہ وہ ٹیکنیکل ڈسکشن تھی جس کو اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی توہین کر دی، تو یہ توہین میں نے کی ہے. یہ بخاری میں امام بخاری سے گن پوائنٹ پہ میں نے حدیث داخل کروائی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچایا کہ میں نے نبی الاسلام سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکومت، اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں علی کے خلاف عائشہ کا ساتھ دوں، لیکن میں عائشہ کی حمایت سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ نبی الاسلام نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہوگی، تو میں حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. یہ کافروں والی حدیث جو یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا کہ کافر والی گلہ مسلمانہ دے فٹ کرنا، یہ بھی بالکل کہانی ہے. وہ کسرا کی عورت کافرہ تھی، آتش پرست تھی، صرف وہ کافرہ نہیں آتش پرست. وہ والی حدیث اما عائشہ کے اوپر اس صحابی نے لگائی اور کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گستاخی نہیں کی، بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے اسلام میں. تو یہ صحیح بخاری میں اگر میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں یا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں توہین کر رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں، حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں، اے لوگو عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کام ہونے دیا. دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کتنا بھاری جملہ تھا، کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی، یعنی اللہ ورسز عائشہ. عمار بن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار بن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے آباء و اجداد تو کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور عمار بن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے. تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں، مرتبہ نہیں کام کیا. اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، امیر المومنین کا ساتھ دے کر، علی بن ابی طالب کا. اما عائشہ کے فضائل بھی عمار بن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتہ چلے. اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہا ہے. میں نے تو نبی الاسلام سے نہیں کہا کہ آپ حق کھول کر اس طرح امت کو بتائیں. مسند احمد میں حدیث ہے میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. اور اما عائشہ اس کی وجہ سے پوری زندگی جنگ جمل کی وجہ سے دکھی رہی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، کہ جو کچھ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مجھ سے ہوا، کیونکہ قرآن میں تو حکم تھا نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. اما عائشہ کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی جنگ کے لیے کبھی نہیں نکلی، اور وہ بھی نکلی تو بعد میں پوری زندگی وہ شرمندہ رہی اس بات کے اوپر کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے گھر میں رکنا تھا. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ لوگ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے میری تعریف نہ کریں. اتنی عاجزی اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا، عزت کے ساتھ محمد بن ابی بکر کے ساتھ گھر بھجوایا. ٹھیک ہے، ایک واقعہ تھا، ہو گیا. ہم رافضی نہیں ہیں کہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اما عائشہ کی زندگی کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیں، اور نہ ہم خارجی اور ناسمی ہیں
کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو نیچا کرنے کے لیے خام خواہ ان کے مخالفین کو بھی حق پہ کہنا شروع کر دیں. نہیں, ان کی پولیٹیکل بغاوت تھی, یہ کوئی دین سے بغاوت نہیں تھی, کفر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کے بارے میں کہ انہیں تم کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق تھے اور باغی تھے, یہ نہ کہو کہ کافر تھے, مسلمان تھے. مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے, بھگوڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, کافر نہیں انہیں کہیں گے. اصحاب جمل جو تھے ان کے جنازے بھی مولا علی نے خود پڑھائے ہوئے ہیں, ان کی لاشوں کے اوپر گریا کیا ہوا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری ذرا چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے. باقی جسے تسلی کرنی ہے, کربلا والا ریسرچ پیپر ہر وقت میرے ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے, یہ آپ پڑھ کے دیکھیں. مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اکیڈمی میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے. 032159000162 فری ریسرچ پیپرز کا سیٹ آئے گا, 12 کا پیکج, 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر. کربلا والا بھی صرف 500 آپ نے TCS کا خرچہ دینا ہے. پورے پاکستان میں ہم دیتے ہیں, یہاں جتنے لوگ درس میں آتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں. تو اس چیز کو پکڑ کے نا ایکسپلائٹ کر رہا ہے جی وہ میری ماں کا گستاخ. اوے تیری ماں کا گستاخ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں. ہاں, اپنے گھر کی خبر لے, پہلے ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم بابوں کے ماننے والے. علمی پوائنٹ نمبر 10, اینڈ پہ جا کے انہوں نے خوب گالیاں دی مجھے, اور اتنا سانس چڑھ گیا کہ مجھے لگا کہ اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے. اس سے پھر بولا بھی نہیں جا رہا تھا, اتنا چیخ چیخ کے, اور پھر کتا اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس نے استعمال کیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تجھے جس چیز کے اوپر ناز ہے نا تو بول, آج میں جواب دوں گا اس کا. او اللہ کے بندو, تمہارے بابے نہیں جواب دے سکے, تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو. ہاں, تیرے سارے مناظر فیل ہیں. تجھ سے پہلے جلالی نے بھی کہا تھا انجینئر جس بات پہ تجھے فخر ہے نا وہ بول. میں نے صرف 5 حوالے دیے تھے, آج تک جواب نہیں آیا اس کا. مفتی ادیب قریشی نے بات کی, میں نے 5 حوالے دیے تھے, جواب کیا آیا کہ الٹا اور بےعزتی کروا لی اس نے. ہاں, اور نے چشتی رسول اللہ تو بعد صادق رسول اللہ بھی میرے ہاتھ پڑا چڑھیا. تو کی شیم ہے بھائی, چونکہ تیری خواہش ہے میں آج انجینئر نہیں کرتا ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ ویڈیوز تو دیکھ لیں, وہ 5 حوالے میں نے جو دیے ہوئے ہیں نا, میں صرف اجمالاً بتا دیتا ہوں. ایک تو چشتی رسول اللہ والا, اور اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا ہے چشتی رسول اللہ. نمبر 2 تھانوی رسول اللہ. تو سوچ رہا ہوگا تھانوی رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اب کس منہ سے تو تھانوی رسول اللہ کو غلط کہے گا جب تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے گا. لہٰذا یہ بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو پڑھایا تھا تھانوی رسول اللہ دیوبندیوں کا. تیسرا والا تیرے بازید نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ من ذالک. چوتھا حوالہ تیرے بازید کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کے لیے کشف المعجوب میں تیرے داتا صاحب نے لکھا, اگر انہوں نے لکھا ہے, ہم تو اس نے ظان رکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوگا, کہ نبی الاسلام کی بھی نظر اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ اپنے خامند کے اوپر حرام ہوگی اور نبی علیہ السلام نے اسے شادی کر لی. یہ سکینڈل بنا کے لکھا سکر کو ثابت کرنے کے لیے, اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے. تورات میں ایک جھوٹا واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی کی بیوی کے ساتھ ان کا ایک سکینڈل بنا کے جھوٹا, وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا. یہ حوالہ ہے. کتنے والے ہو گئے؟ 4 والے ہو گئے. اور 5واں حوالہ یہ ہے کہ کشف المعجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر امام حنیفہ کی طرف انہوں نے منسوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں. یہ گستاخانہ خواب, شیطانی خواب. کہتے نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے؟ تم لوگوں کو تو اپنی بیداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے, خواب پہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں, کیا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ یہ 5 حوالے میں سال ہر سال سے پیش کر رہا ہوں. ان 5 حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں, اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا. اگر کسی کو جواب چاہیے تو وہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں. ان کے پلے کچھ بھی نہیں, میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے ہوئے ہیں. ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہم ان میں سے ہی نکل کے ہیں. کیونکہ
وہ بھی کیا دن تھے؟ ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.